السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے مغرب کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ مغرب کی کل 7 رکعتیں ہیں۔ سب سے پہلے 3 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل۔ اب ہم پڑھیں گے 3 فرض۔ سب سے پہلے ہم نے باوضو ہو کر پاک جگہ پر پاک کپڑوں کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر ہم نے دل میں نیت کرنی ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں، دل میں نیت کر لینی ہے۔ دل میں نیت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، زبان سے نیت کرنا فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن مستحب ہے۔ ہاں، اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح ادا کریں گے کہ میں نماز پڑھتی ہوں مغرب کی 3 فرض اللہ کے واسطے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ ایسے آپ نے جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو یہ آپ دیکھیں، ہاتھ آپ نے بالکل کندھوں تک اٹھانے ہیں، آپ کے کندھے کے برابر ہوں، بالکل سیدھے ہوں ہاتھ، اور آپ نے سامنے سجدے والی جگہ پر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہلنا جلنا نہیں ہے۔ پھر یہاں پڑھیں گے ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا، پھر ہاتھ ہم باندھیں گے۔ تو یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں۔ آپ نے ایسے، یہ میں تھوڑا سا پاس جاتی ہوں، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھنی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں ہتھیلی، یہ بچی کو یہ دیکھیں، ہتھیلی اٹھاؤ، یہ دیکھو ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھی ہے، پنجے پہ پنجہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم یہاں پڑھیں گے جی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ پھر تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھیں گے، پھر الحمد پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ یہ پوری ولا الضالین تک ہم نے پڑھ کے پھر ایک سورت ملانی ہے۔ کوئی سی صورت ملا سکتے ہیں، لیکن ہاں رکعتوں میں نماز میں صورتیں ترتیب سے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم فار ایگزامپل آخری 2 صورتیں پڑھیں گے، پہلے رکعت میں سورۃ فلق، پھر سورۃ اگلی رکعت میں ناس پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ پڑھ کے ہم نے سیدھا رکوع میں چلا جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ پھر رکوع میں جب ہم نے جانا ہے تو زیادہ نہیں جھکنا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، صرف ایسے جھکنا ہے، اتنا سا۔ جب ہمارے ہاتھ جھکتے جھکتے ہمارے گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس سے زیادہ نیچے نہیں جھکنا، جیسے یہ بچی جھکی ہوئی ہے۔ پھر ہم یہاں پر پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ۔ ہاتھوں کو ہم نے گھٹنوں کے اوپر مضبوطی سے نہیں رکھنے، آرام سے رکھنے ہیں، تھوڑا سا اوپر کر کے ایسے، ٹھیک ہے، سختی سے نہیں پکڑنا۔ پھر ہم پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے، آرام سکون سے پڑھ کے۔ پھر ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ پہلے گھٹنے لگائیں گے، پھر ہم بازو لگائیں گے، ٹھیک ہے، ہاتھ بازو یعنی کہ پھر ہم ناک، پھر ہم پیشانی لگا کے یوں سجدہ کریں گے۔ جب سجدہ کریں گے تو یہ آپ پاؤں کی پوزیشن دیکھیں، دونوں پاؤں، دوسرا پاؤں اس کے نیچے ہے، دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ بچی جیسے دکھا رہی ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہی، تو پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جتنا آسانی سے موڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے۔ اور سجدہ اس طرح ہم نے زمین کے ساتھ چپک کر کرنا ہے، بالکل ساتھ لگ کے کرنا ہے۔ ہم نے اپنی پیچھے سے پیٹھ یا پیٹ، کمر اوپر کو نہیں اٹھانے، مردوں کی طرح سجدہ نہیں کرنا، ایسے بالکل آرام سکون سے بیٹھ کے ہم نے سجدہ کرنا ہے، زمین کے ساتھ لگ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ۔ پھر ہم بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر، سامنے دیکھیں گے،
ٹھیک ہے، اپنے گود میں دیکھیں گے اور ہم نے ہلنا جلنا نہیں ہے، ہاتھ سیدھے رکھنے ہیں۔ یہاں آرام سکون سے بیٹھ کر ایک تسبیح کی مقدار بیٹھ کر پھر ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ یہاں پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ۔ پھر جب ہم نے سر اٹھانا ہے تو پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک، پھر ہاتھ، اور سیدھا ہم نے کھڑا ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے جی۔ پاؤں کو ادھر ادھر نہیں ہلانے، جہاں کھڑا ہونا ہے سیدھا وہیں کھڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے ایسے۔ اور پھر ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، دوسری رکعت ہے 3 فرض کی۔ تو یہاں پڑھیں گے پھر ہم پڑھیں گے الحمد مکمل، پھر کوئی صورت ملائیں گے، کوئی سی صورت ملا لیں ہم۔ دوسری رکعت ہے سورۃ ناس ملائیں گے۔ سورۃ ناس پڑھنے کے بعد ہم نے چلا جانا ہے دوسری رکعت کے رکوع میں، اللہ اکبر۔ پھر یہاں ہم نے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ کے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ اتنا پڑھنا ہے آرام سکون سے کھڑے ہو کر، بھاگتے ہوئے جلدی میں ہم نے رکوع سجدہ نہیں کرنا۔ پھر آرام سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں جانا ہے، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی لگا کر ہم نے ایسے زمین کے ساتھ بالکل لگ کے سجدہ کرنا ہے۔ پاؤں ہم نے دائیں سائڈ پہ نکالنے ہیں جیسے بچے کے نکلے ہوئے ہیں۔ یہاں پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ، پھر بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے، دوسرے سجدے میں پڑھیں گے۔ اور پھر ہم نے آرام سکون سے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں پڑھنی ہے التحیات، تشہد مکمل پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ پہ اس طرح آپ نے فنگر اٹھانی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ایسے اشہد اللہ پہ ایسے آپ نے فنگر اٹھانی ہے، ٹھیک ہے، ایسے فنگر اٹھا کے گول دائرہ بنا لینا ہے اپنے انگوٹھے اور بڑی انگلی کا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ پہ نیچے رکھ لینی ہے ایسے اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد پڑھنے کے بعد ہم نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، یہ ہماری تیسری رکعت ہے 3 فرضوں کی۔ جب ہم نے کھڑا ہونا ہے تو ثنا، پھر ہم نے یہاں پر ثنا نہیں پڑھنی، ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا پڑھنی ہے؟ سورۃ فاتحہ سب سے پہلے مکمل پڑھ لینی ہے سورۃ فاتحہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے کوئی بھی سورت نہیں ملانی، یہ یاد رکھیے گا، جو فرض ہوتے ہیں ان کی پہلی 2 رکعتوں میں صورتیں ملائی جاتی ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی جو تلاوت کرنی ہے صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرنی ہے، تیسری رکعت میں نہیں کرتے، جیسے یہاں مغرب کی تیسری رکعت ہے 3 فرضوں کی۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سیدھا ہم نے جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں، یہاں 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، اتنا ہی جھکنا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، زیادہ نہیں جھکنا، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں جھکنا ایسے۔ پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ کہتے ہوئے ہم پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر سجدہ کریں گے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی، پھر سکون سے بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر، آرام سے بیٹھنا ہے، دوسرا سجدہ بھاگ کے نہیں کرنا، پھر ایسے ایک ہی سجدہ شمار ہوتا ہے اگر آپ جلدی سے سجدہ کریں گے۔ پھر ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، ہم نے 3 دفعہ پڑھ لیا، پھر ہم بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر۔ تشہد میں ہم نے ہاتھ بالکل سیدھے رکھنے ہیں، ایسے نیچے رکھنے ہیں بالکل، یہ دیکھیں سامنے سیدھے رکھنے ہیں۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے التحیات یعنی تشہد، پھر ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر ہم رب اجعلنی وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مکمل پڑھنے کے بعد پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھیں گے۔ وہ پڑھنے کے بعد ہم نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام جو پھیرنا ہے آپ نے تو کندھے پہ دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ پھر ہم بائیں سائڈ پہ سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
تو ہم نے کندھے پہ دیکھنے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ فرض ہیں، فرض کے بعد فوراً سامنے دیکھ کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جو اس طرح آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور موت کے درمیان جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، اس آدمی اور جنت کے درمیان صرف ایک موت کا فاصلہ ہے، اس لیے آخر میں آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں یہاں بیٹھ کر۔ تو یہ ہے گلوبل قرآن وظائف اکیڈمی۔ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، اور قرآنی وظائف اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی قسم کے، اس کے لیے بھی ہمارے چینل پر جو ہے نا ہر قسم کے قرآنی وظائف موجود ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تجوید و تلفظ سیکھنے کے لیے بھی ہمارے چینل پر مکمل قرآن سکھایا جاتا ہے، نماز، کلمے، دعائیں، سب کچھ۔ تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔